زندگی ایک وار ہے اور اس کے جو سبسیٹس ہیں نا وہ بیٹلز ہوتی ہیں. آپ کی زندگی میں کامیابی میں کوئی سنگل فیکٹر جس نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا؟ مجھے قرآن نے سب سے زیادہ گائیڈ کیا. ہماری یوتھ میں کوئی کمی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ میں ہمیشہ اپنی یوتھ کا بڑا مداح رہا ہوں کہ ہماری یوتھ دنیا کی بہترین یوتھ ہے. میرا اس پہ ایمان ہے. میں آپ کو بتاؤں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستوں میں ہوں استاد معین اختر سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے اور ہم بات کر رہے ہیں سکسیس سٹوریز کے حوالے سے. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عاطف عرفان شیخ صاحب جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ گرو کیا اور پاکستان میں رہتے ہوئے اپنا نام پیدا کیا, اپنی خودی کو پہچانا اور ہم سب کے لیے ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر. السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے, بالکل ٹھیک ہے. سر آپ خود ہی فرمائیے کہ آپ کا زندگی کا سٹارٹ کیسے ہوا؟ آج آپ ماشاءاللہ اتنی زبردست کامیابیوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں, آخر یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ پروفیشنل لائف کی اگر میں بات کروں تو شروع سے ہم 3 دوست تھے جو کہ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں اکٹھے پڑھے اور ہم نے اپنی ڈگری سول انجینئرنگ میں وہاں سے اکٹھی کی. ان میں سے 2 جو لوگ تھے وہ موٹر وے پروجیکٹ پہ انہوں نے اپنے زندگی کا آغاز اس جاب سے کیا اور میں بھی یہی پلان کر رہا تھا کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں جوائن کر لوں, چونکہ میری بھی سلیکشن ہو گئی تھی وہاں پہ. لیکن جب میں وہاں گیا اور ہم لوگ, مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہاں جب بیٹھے اس چیز کو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں اپنی تمام قوتوں کو ایک کمپنی کے لیے صرف کر رہے ہیں جبکہ ہم ان قوتوں کو اپنے لیے صرف کر سکتے ہیں. ہم ان سے ایک مقام پیدا کر سکتے ہیں, ایک نئی ٹریڈیشن سیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم فریش گریجویٹس نے صرف گریجویشن کے چند ماہ کے بعد یہ ڈیسیجن کیا وہاں بیٹھ کے کہ ہم ایک اپنی کمپنی شروع کریں گے اور اس کے اندر ہم آگے بڑھیں گے ایز این انٹرپرینور. تو اس سے ہم نے ایک سٹارٹ لیا. وہاں سے ان دونوں نے ریزگنیشن اپنا پٹ کیا اور ہم لوگ لاہور آئے. یہاں ہم نے ایک چھوٹی سی رینٹل جگہ لی DHA کے اندر اور اپنے گھر سے پرانا ساز و سامان اٹھایا جس میں کہ کچھ ٹیبلز تھیں, کچھ چیئرز تھیں, کچھ اور فرنیچر تھا. وہ ہم نے وہاں پہ سیٹ کیا جا کے, باہر ایک بورڈ لگایا اور اپنا اللہ کا نام لے کے اپنا کام جو ہے اس کو شروع کر دیا. تو یہ آغاز تھا پروفیشنل کیریئر کا. اس کے بعد سر پھر آپ نے ظاہر ہے مشکلات بھی آئی ہوں گی زندگی میں کہ پرابلمز, یا آپ بالکل سٹارٹ میں ہی ہٹ ہو گئے اور بہت آگے نکل گئے؟ یقیناً ایسا ہو نہیں سکتا. اگر کوئی بھی کہے کہ ڈے 1 پہ کوئی آئے اور آتے ساتھ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگ پڑے تو یہ ان ریئلسٹک سی بات ہے. یقیناً کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا, لوگوں سے ساتھ ساتھ سیکھ رہے تھے, ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے. کچھ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے کام تھے, کچھ پرائیویٹ سیکٹر کمپنیز کے کام تھے. آہستہ آہستہ وہ کام ملتے گئے, ان سے لرن کرتے گئے, اس کے اندر پروفیشنلزم آتا گیا ہم لوگوں کے اندر, ہماری کمپنی کے اندر. اور اس طرح سے ہمارا جو یہ کارواں تھا یہ آگے بڑھتا چلا گیا. صحیح. تو سر اس میں جیسے ایک نوشن آتا ہے بہت زیادہ, وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ سٹارٹ میں خود سے ایک وینچر سٹارٹ کریں, بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر جاب کریں وہاں سے ایکسپیرینس لے کے پھر اگر آپ کریں تو زیادہ بہتر رہتا ہے. آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ میرے خیال میں خدا انسان کو مواقع فراہم کرتا ہے, اپرچونٹیز اس کی طرف سے آتی ہیں. جو بھی اس وقت کے حساب سے بہترین اپرچونٹی نظر آ رہی ہو اس کو کیچ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اب چونکہ ہم 3 لائک مائنڈڈ پیپل جو تھے وہ اس پر متفق ہوئے اور ہم نے ایک فیصلہ کیا, اس کے مطابق ہم آگے بڑھے اور مجھے بڑی خوشی ہے, مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ جی اس کی وجہ سے مجھے زندگی میں کوئی ہارڈ شپ فیس کرنی پڑی ہو. جو میں نے جاب کے اندر چیزیں لرن کرنی تھیں اور کسی کے لیے کام کر کے لرن کرنی تھیں وہ میں نے ایک اپنی آرگنائزیشن کے اندر کام کرتے ہوئے ان کے ساتھ جو ہے وہ سیکھا سارا کچھ اور اسی طریقے سے آگے بڑھے. بلکہ کچھ عرصے کے اندر اتنے ویل آف ہو گئے کہ ہمارے جو ساتھ کے لوگ تھے ان کے مقابلے میں ہمیں لگتا تھا کہ ہاں ہم فائنینشلی زیادہ بہتر جگہ پہ ہیں. اچھا, ماشاء اللہ, زبردست. سر یعنی کہ آپ کا انٹرپرینیورل مائنڈ تھا شروع سے ہی, آپ نے فیصلہ کیا کہ میں انٹرپرینیور بنوں گا. تو سر یوتھ کو آپ کا کیا میسج ہے اس حوالے سے کہ انہیں جاب کی طرف جانا چاہیے یا اپنا وینچر سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں انٹرپرینورشپ ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ اپنے لیے کام کر رہے ہیں, جس جاب پر بھی آپ ہیں 100% اونرشپ کے ساتھ کام کریں. یہی انٹرپرینورشپ ہے. اس کی جتنی مرضی ڈیفینیشنز بنا لیں, جو کچھ بھی کر لیں,
جب آپ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں اور پوری اونرشپ کے ساتھ کریں گے، ڈیلیور کریں گے تو گرو کریں گے. اسی طرح سے اگر اپنے لیے کام کر رہے ہیں اور ڈیلیور کریں گے، پوری محنت کے ساتھ کام کریں گے، گرو کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد خود کرتے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں انٹرپرینورشپ کو ڈائیورسفائی اس طریقے سے کرنا کہ یہ اس کے لیے کام کر رہا ہے یا اپنے لیے کر رہا ہے، شاید اتنا اپروپریٹ نہیں ہے میری نظر. آج کی جو یوتھ ہے انہیں آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ اپنی کون سی سکلز ہیں جنہیں وہ نکھاریں تاکہ انہیں جاب مارکیٹ میں جب وہ آئیں تو انہیں زیادہ چیلنجز کو فیس نہ کرنا پڑے؟ چاہے وہ جاب مارکیٹ میں آئیں، چاہے وہ انٹرپرینورشپ جو ہم جیسے عام طور پہ اپنے لیے اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کریں، لیڈرشپ اور کمیونیکیشن کی ہیں. آپ اس سے دیکھ لیجئے کہ جب پہلا دن ہوتا ہے جاب میں یا جب جاب کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں تو اگر وہ اپنے آپ کو پروو نہ کر سکیں کہ ان کے پاس وہ سب اسکل، وہ نالج، وہ سب کچھ ہے کہ وہ ایک کمپنی کو آگے لے کے جا سکتے ہیں، تو وہ کبھی بھی سلیکٹ نہیں ہوں گے. اسی طرح سے اگر وہ کسی بزنس میں اپنے کلائنٹس کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتے، اپنی ٹیم کے ساتھ اس اسپرٹ کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے جو کہ ہونی چاہیے ان کی کمیونیکیشن کے اندر، تو تب بھی وہ سکسیزفل نہیں ہوں گے. تو میرے خیال میں لیڈرشپ مینلی اور جس کا پارٹ کمیونیکیشن بھی ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بغیر سکسیس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. زبردست. تو سر اس کے لیے آپ کا کیا فارمولہ ہے کہ بچے کس طرح سے آج کی جو اسٹوڈنٹس ہیں اپنے اندر یہ دو چیزیں پیدا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو میرے خیال میں یہ ہے کہ وہ سیلف ایویلویشن کریں کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں، ہماری ان سکلز کے اندر کمی کیا ہے، ہمیں کہاں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. جب وہ اس فیکٹ کو ایکنالج کر لیں گے کہ ہاں کوئی واقعی کمی ہے، ہمیں امپروومنٹ کی ضرورت ہے، تو پھر ایک ارج پیدا ہوگی کہ ہاں ہم اپنے آپ کو امپروو کریں، اس طرح سے اس اسکل کو ڈیولپ کریں. اور پھر درجنوں پلیٹ فارمز ہیں، لیکن سب سے پہلے ایک سیلف اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اپنی بیٹرمنٹ کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اس چیز کو اتنا ایکنالج نہیں کیا جاتا کہ کس کی سکلز جو ہے وہ اچھی ہیں، کس کی جو سکلز ہیں وہ ویک ہیں، تو وہ پھر توجہ نہیں ہوتی عام طور پہ یوتھ کی اس طرف. لیکن یہ بات میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، میں نے زندگی میں سینکڑوں کی تعداد میں انٹرویوز کیے ہیں ینگ انجینئرس کے اور یوتھ کے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہی کامیاب ہوتا ہے کہ جو کہ اپنا ایک امپیکٹ چھوڑتا ہے آپ کے سامنے بیٹھ کے. ٹیکنیکل سکلز ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہیں، لیکن ان میں سے کس کا فرق ہوتا ہے جب انٹرویوز ہم کرتے ہیں. اصل چیز امپیکٹ چھوڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے، یہ کتنا اچھا اپنی ٹیم کو لے کے چلے گا، یہ کتنا اچھا ٹیم پلیئر ہے، یہ کتنا اچھا کمیونیکیٹر ہے. یہ ساری چیزیں، کانفلکٹ ریزولوشن کی اس کی سکلز کیسی ہیں، وہ ساری لیڈرشپ سکلز جو ہیں وہ ہم اس کو بیسیکلی ایک انٹرویو کے اندر اس کو اسیس کر رہے ہوتے ہیں. جو پچھلا پروسیس ہے وہ شارٹ لسٹنگ ہوتی ہے کہ ہم نے کس کو انٹرویو کے لیے بلانا ہے، کس کو نہیں بلانا، کس کا جی پی اے جو ہے وہ کتنا ہے، وہ وہاں تک ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو انٹرویو، فائنل انٹرویو ہوتا ہے، اس کے اندر کیا میٹر کرتا ہے، وہ آپ کی سکلز، آپ کی کنوکشن، آپ کس طریقے سے ایک اپنا امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. تو یہ چیز ہے جو کہ ہمارے یوتھ کو سمجھنا چاہیے کہ سکسیس کی جو ہے وہ یہی ہے. اس کے علاوہ ان کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ وہ زندگی میں کامیاب ہو سکیں گے. ماشاء اللہ سر، آپ کا اتنا زبردست، اتنا رچ ایکسپیرینس ہے انٹرویو کرنے کے حوالے سے. سر فرض کیجئے کہ دو کینڈیڈیٹس آتے ہیں آپ کے سامنے، ایک ہے اس کا سی جی پی اے ماشاء اللہ بہت ٹاپ پہ ہے، جبکہ مطلب اس نے انجینئرنگ کی ہے، سی جی پی اے آؤٹ کلاس ہے، لیکن جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے آپ کو پتہ یہ چلتا ہے یہ اچھا ٹیم پلیئر نہیں ہے، یہ اچھا لیڈر نہیں ہو سکتا. جبکہ دوسرا بندہ ہے ایک ایوریج سی جی پی اے کے ساتھ آپ کے سامنے آتا ہے، لیکن آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ آؤٹ کلاس ٹیم پلیئر ہو سکتا ہے، لیڈر بہت اچھا ہو سکتا ہے. آپ کسے سلیکٹ کریں گے؟ آرگنائزیشن کی نیڈ ہوتی ہے نا کہ ان کو ایسا شخص چاہیے کہ جو کہ اس آرگنائزیشن کو لے کے آگے چل سکے، ان کے گولز کو لے کے آگے چل سکے. اگر کوئی بہت لائک فائک بچہ ہے جس کا جی پی اے 4 ہے فرض کیجیے، لیکن یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارے گولز کو لے کے نہیں چل سکتا، ہماری ٹیم کو لے کے نہیں چل سکتا، تو اس کا جی پی اے اس آرگنائزیشن کے کسی کام کا نہیں ہے. وہ شارٹ لسٹنگ کے اندر تو شاید ٹاپ پر ہو، لیکن آگے جا کے مائٹ بھی وہ کوالیفائی بھی نہ کرے. اس لیے یہ اسکل بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے اندر ہونی، اور اس کو ایگزبٹ کرنا کہ یہ سب کچھ میں کر سکتا ہوں. یہ دونوں چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. تو لہٰذا پہلے تو ان اسکلس کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد ان کو ایگزبٹ کرنا چاہیے آپ کو کہ یہ میری اسکلز ہیں، یہ میرے اسٹرانگ ایریاز ہیں، میں یہ کر سکتا ہوں. تو یہ جب تک سیلف اویئرنیس نہیں ہوگی، خود کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تب تک وہ کسی اور کو کیا کمیونیکیٹ کرے گا.
زبردست ہے. اچھا سر، یونیورسٹیز میں تو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، بزنس کمیونیکیشن کے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ لیڈرشپ کے بھی سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، ٹاپکس ہوتے ہیں. اس کے باوجود بچوں میں کمی رہتی ہے، کمیونیکیٹ وہ پراپرلی پروفیشنلی نہیں کر پاتے اور ان میں لیڈرشپ سکلز نہیں آ پاتی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اسے ہم کس طرح سے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں؟ ہر چیز کی نا ایک پریکٹیکل سائڈ ہوتی ہے اور ایک تھیوریٹیکل سائڈ ہوتی ہے. انفارچونیٹلی ہم لوگ تھیوریٹیکل سائڈ پہ ہی اس چیز کو ختم کر دیتے ہیں. میرے اس پیپر میں کتنے نمبر آئے، میرے بزنس کمیونیکیشن میں اچھے نمبر آ گئے تو سمجھیں کہ میں بہت اچھا ہوں. لیکن پریکٹیکلی مجھے کیا آتا ہے، میں نے اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر کے دیکھا کہ میں ان سکلز میں کیسا ہوں. یہاں پر وہ مسنگ لنک ہے. اگر یہ مسنگ لنک نہ رہے اور وہ پریکٹیکلی بھی اس چیز کو زندگی میں لے آئیں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنی تیزی کے ساتھ فرق پڑتا ہے اور کتنی تیزی سے کامیابی کے راستے کھلتے ہیں. سر تھیوریٹیکل پارٹ تو انہوں نے کر لیا یونیورسٹی میں، اب آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں وہ کیسے پریکٹیکلی وہ جو مسنگ لنک ہے اس وہ کس طرح سے لا سکتے ہیں، پریکٹیکلی کس طرح سے ان چیزوں کو انشور کر سکتے ہیں؟ پریکٹیکلی اس کو کرنے کے لیے جیسے میں نے ابھی کہا کہ سب سے پہلی چیز تو اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ گیپ ہے کہاں پر. اس کو ہم گیپ انالیسس کہتے ہیں. وہ گیپ جب آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں تو پھر پتہ لگتا ہے کہ جی اب اس کے لیے حل کیا ہے. اس کے لیے بے شمار پلیٹ فارمز ہیں، جیسے کہ ایک پلیٹ فارم جس کے اوپر کہ میں لوگوں کو ٹرین کر رہا ہوں وہ ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل کا ہے، جو کہ یو ایس بیسڈ کمپنی ایک ہے. پاکستان میں بھی ان کے تقریباً کوئی 45 کے قریب کلبس اس وقت ہیں مختلف شہروں میں. وہ ہے. اس کے علاوہ بے شمار ہیں. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں پاکستان میں اتنے لوگ ہیں جو کہ مینٹور کرنے کے لیے تیار ہیں اسٹوڈنٹس کو، ینگ انجینئرس کو، ادر جو بھی پروفیشنلز ہیں ان سب کو جو کہ اپنی یونیورسٹی سے نکلتے ہیں، ان کو کوئی پرابلم آ رہا ہے تو وہ ان کو ٹرین کرنے کے لیے، ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اویلیبل ہیں. تو آپ کوئی بھی ایسا مینٹور ڈھونڈ لیجیے. دنیا بھری پڑی ہے. جب ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. اگر یہ ول ہے کہ میں نے یہ اپنا مسنگ لنک ختم کرنا ہے اور میں نے برج کرنا ہے اس گیپ کو، تو پھر دیر آر ملین ویز آف ڈوئنگ اٹ. لیکن اگر آپ آئیڈینٹیفائی نہ کریں اور اس کے اوپر کام ہی نہ کریں تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ ویسے کا ویسے رہ جائے گا. ماشاء اللہ، زبردست. اچھا سر، اس حوالے سے آپ نے ماشاء اللہ دنیا کے لوگوں سے آپ نے انٹریکشن آپ کا رہتا ہے، آپ نے کلچرز کو دیکھا ہے، دنیا کے مختلف لوگوں کو دیکھا ہے، تو آپ کیا پاتے ہیں کیا پاکستانی قوم جو ہے اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو آر ینگسٹرز، کیا اس میں ہماری یوتھ میں کوئی کمی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ؟ میں ہمیشہ اپنی یوتھ کا بڑا مداح رہا ہوں کہ ہماری یوتھ دنیا کی بہترین یوتھ ہے. میرا اس پہ ایمان ہے، میں آپ کو بتاؤں. اور ان میں وہ سکلز ہیں کہ آپ اور میں ہم امیجن نہیں کر سکتے. جو آج کل فریش گریجویٹس نکل رہے ہیں، جو ابھی اسٹوڈنٹس ہیں جو پڑھ رہے ہیں، ان کے اندر وہ سکلز ہیں کہ ہم جتنا بھی بیان کریں اتنا کم ہے. صرف ایک چیز کی کمی ہے، دوسرے ممالک میں ان کو ایک رائٹلی گائیڈڈ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے، ایک اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی وہ گائیڈنس موجود نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس نے اب کیا کرنا ہے، انہوں نے اپنی اوور کم کیسے کرنا ہے ڈیفیشنسیز کو، یا اور اس طرح کے جہاں پہ بھی ان کو کوئی کمیاں نظر آتی ہیں وہ ان کو کیسے فل کرنا ہے ان گیپس کو. تو اگر یہ ان کو پتہ چل جائے، ان کو یہ گائیڈ کر دیا جائے، تو میرے خیال میں ہم کسی سے پیچھے نہیں، ہم دنیا میں شاید سب سے آگے ہیں. اچھا سر، آپ کی زندگی میں کامیابی میں اگر ہم کہیں کہ کوئی سنگل فیکٹر جس نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا، وہ کون سا ہے؟ میرے ذاتی خیال کے مطابق مجھے قرآن نے سب سے زیادہ گائیڈ کیا. مجھے کچھ سال پہلے اس چیز کا بڑا شوق پیدا ہوا کہ میں عربک سیکھوں اور قرآن کو اس کی صحیح اسپرٹ کے ساتھ سمجھوں. تو میں نے پھر ایک ادارے سے عربک سیکھی. پھر میں نے کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بڑی اچھی گائیڈنس موجود ہے. ہمارا جو ایم اے اسلامک اسٹڈیز کا کریکولم ہے پنجاب یونیورسٹی کا، تو میں نے پھر اپنے شوق کے لیے، پروفیشن سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، تو میں نے وہ پھر کمپلیٹ کیا. وہ اسکریڈ جو تھا، مجھے دین سے بڑا کچھ سیکھنے کو ملا. وجہ کیا ہے کہ ہم جو زندگی میں لوگوں سے سیکھ رہے ہیں وہ بیسیکلی آؤٹ سائڈ ان اپروچ ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا، لیکن جو ٹرو اپروچ ہے وہ ان سائڈ آؤٹ ہے. جو ہمیں دین سے ملتا ہے وہ ہمارے سینے میں، ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں وہ نقش ہو جاتا ہے، اور پھر ہم اس کے مطابق جب زندگی گزارتے ہیں تو پھر اس میں فیلئر کا کوئی چانس نہیں رہتا. تو یہ میرے خیال میں اگر مجھے کہیں زندگی میں سب سے اچھی گائیڈنس ملی تو مجھے اللہ کی کتاب سے ملی، اپنے دین سے ملی. زندگی میں جیسے آپ فرما رہے تھے کہ پریشانیاں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، سیٹ بیکس آتے ہیں، آپ نے کیا فارمولہ اپنایا ہوا ہے کہ آپ ان سارے سیٹ بیکس میں سے نکل آتے ہیں؟ میں زندگی کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ زندگی ایک وار ہے.
ایک وار جو ہے نا وہ ایک بڑا ایک چیز ہے، اور اس کے جو سبسیٹس ہیں نا وہ بیٹلز ہوتی ہیں. اگر آپ کسی بیٹل کے ہارنے پر دل برداشتہ ہو جائیں تو پھر کامیابی مشکل ہے. آپ کی بے شمار بیٹلز چلتی ہیں، کسی میں ہارتے ہیں کسی میں جیتتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے وار جیتنی ہے، اس وار کی تیاری کرنی چاہیے. اس کے اندر دنیا آخرت سب کچھ شامل ہے. اور اگر یہ لگتا ہے کہ ہاں ہم ایسے راستے پر چل رہے ہیں، وہ اچیومنٹس کر رہے ہیں جو کہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی سے ہمکنار کریں گی، تو میرے خیال میں بس یہی کامیابی ہے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. سر بہت سارے یوتھ ہم سے کویشچن کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں دیکھیں جی پاکستان میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے تو ضروری ہے کہ آپ کسی ڈیولپڈ کنٹری میں چلے جائیں اور وہیں پر جا کر سیٹل ہو جائیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں نا یہ بڑی ایک سطحی سا خیال ہے، کہ سطحی سی سوچ ہے کہ کہیں پاکستان سے باہر چلے جائیں گے تو کامیابی مل جائے گی، پاکستان میں کامیابی نہیں ملے گی. میں آپ کو بتاؤں کہ اپرچونیٹیز اللہ تعالیٰ ہر انسان کو دیتا ہے، اس میں بالکل کوئی شک نہیں. اگر ہمیں ایمان ہے ہمارا پختہ تو ہمیں اپرچونیٹیز یہاں بھی ملیں گی باہر بھی ملیں گی. میں یہ نہیں کہتا کہ باہر نہیں جانا چاہیے، ایسی بات نہیں ہے. اگر کسی نے باہر جانا ہے، علم حاصل کرنا ہے، یا کوئی جاب میں اپنی کوئی نئی ٹیکنالوجی سے متعارف ہونا ہے، اپنے کامیاب ہونا ہے، تو وہ بالکل اس کا پورا حق ہے. نہ اس سے ہمیں معاشرہ روکتا ہے، نہ اس سے ہمیں خدا روکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن ایک ضرور سوچنا چاہیے کہ ہم نے گیو بیک کیا کیا اپنے ملک کو. اگر ہم اس چیز کو بالکل فراموش کر دیں گے تو ایک دن آئے گا کہ جب ہم آخری وقت ہوگا اور بستر پر پڑے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے ملک نے ہمارے لیے یہ کیا، ہمارے عزیز و اقارب نے، ماں باپ بہن بھائی دوستوں نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا، ہم نے کیا دیا. تو اس خلش کے ساتھ دنیا سے جانے سے بہتر ہے کہ زندگی میں سیکھیں، پاکستان میں سیکھیں، پاکستان سے باہر جا کے سیکھیں، پاکستان کے لیے سرو کریں، اپنی نیشن کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب بہن بھائی ماں باپ اپنی فیملیز کے لیے، ان سب کو بینیفٹ کریں. اور پھر تسلی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں کہ جس میں آپ کہہ سکیں کہ ہاں میں نے گیو بیک کیا. ماشاءاللہ آپ نے یہیں پر پاکستان میں اتنا تھرائیو کیا، بہت آگے نکلے. سر آپ پاکستانی کمیونٹی کو پے بیک کس طرح سے کر رہے ہیں؟ پے بیک کرنے کے بارے میں اتنا اوپن تو میں یوزلی کوئی کیا بات کروں آپ سے. جہاں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہوئی ہے، اس میں ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ جو اس پروگرام کے حوالے سے بھی ایک اچھی بات ہوگی شاید شیئر کرنا، وہ یہ ہے کہ ہماری یوتھ ڈپرائیوڈ فیل کرتی ہے اپنی سافٹ سکلز کے حوالے سے. اس کے لیے میں اس وقت جیسے میں نے ابھی ذکر کیا ایک آرگنائزیشن ہے، اس کے الیکشنز ہوئے اور پھر میں پاکستان بھر کے لیے پروگرام کوالٹی ڈائریکٹر اس کا الیکٹ بھی ہوا. تو اس کے اندر میری کوشش ہے کہ ہمارے کلبز میں زیادہ تر یوتھ آئے، وہ وہاں سے لرن کرے، گروم کرے اور اپنی زندگی کو سنوارے آگے. تو یہ میرا ایک مشن ہے جس کو میں لے کے چل رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ مجھے اس میں کامیاب کرنے والا ہے. اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں. سر آپ یہ فرمائیے کہ جو آپ اپنا حوالہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ایک پوری ایک سسٹم شروع کیا ہوا ہے اور ایک پلیٹ فارم کو آپ نے جوائن کیا ہوا ہے اور کلبز میں آپ چاہتے ہیں کہ یوتھ آئے. سر اس کے لیے آپ ہمارے پلیٹ فارم سے کیا میسیج دیں گے کہ اگر کوئی ہیں جو اپنی سافٹ سکلز کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ سے کیسے انٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ بڑا آسان ہے. جیسا میں نے ابھی کہا کہ ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے. تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ ڈٹرمن کر لیں اپنے آپ کے لیے کہ میں نے اپنی سافٹ سکلز کو ایکسلنس پہ لے کے جانا ہے. جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا پھر آپ کے لیے راستے کھلنے شروع ہو جائیں گے. فیس بک پہ آپ چیک کریں، اگر آپ لاہور میں ہیں تو وہ لاہور کے اندر کلبز ہیں ٹوسٹ ماسٹرز انٹرنیشنل کے. اگر آپ کسی اور شہر میں ہیں تو وہ آپ کے پاس ان کی ویب سائٹ پہ جائیں گے تو اس پہ آپشن آئے گی کہ فائنڈ دا نیئرسٹ کلب. تو آپ اپنا نیئرسٹ کلب فائنڈ کریں، وہاں پر جائیں. اگر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں ہمیشہ یوتھ کے لیے اویلیبل ہوں. بالکل ایک لمحے کے لیے بھی مت سوچیے، میرا کانٹیکٹ جو ہے وہ آپ سے شیئر ہو جائے گا. آپ مجھے کانٹیکٹ کریں اور جو کوئی بھی سپورٹ آپ کو چاہیے، جو کوئی بھی گائیڈنس آپ کو چاہیے، آئی ایم آلویز اویلیبل فار یو. تھینک یو سر. اچھا سر اس میں ایک چیز اور بتائیے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ہر مرد کی کامیابی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ اس کانسیپٹ سے ایگری کرتے ہیں؟ اصل میں ایک عورت کیا کچھ زیادتی کر دیتے ہیں نا کیونکہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک انسان کے پیچھے سب سے پہلے تو خدا کا ہاتھ ہوتا ہے نا کامیابی، اس میں تو کوئی شک نہیں. اس کے بعد بہت ساری عورتوں اور بہت سارے آدمیوں کا ہاتھ ہوتا ہے جس میں اس کے پیرنٹس ہیں، بہن بھائی ہیں، اس کے دوست ہیں، اس کو گائیڈ کرنے والے لوگ ہیں، مینٹورز ہیں، بے شمار لوگ ہیں.
جو کہ اس کو کہیں نہ کہیں زندگی میں اگر بٹس بھی شیئر کر رہے ہو نا تو وہ بھی بہت بڑا ایک چنک بن جاتا ہے. تو یہ ہے کہ زندگی میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ان سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، اور ہر وقت اگر اپنا مائنڈ اوپن رکھے تو وہ سیکھتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک عورت والی بات جو ہے وہ شاید پتہ نہیں کس نے کہی، لیکن یہ ہے کہ میرے خیال میں بہت سی عورتیں، بہت سے آدمی ہوتے ہیں جو کہ انسان کی کامیابی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. سر آپ کی اجازت سے ایک چھوٹا سا پوائنٹ، ٹو دی پوائنٹ، پن پوائنٹ، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں آپ کی مسز کا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ بالکل ہے، کیونکہ میں نے کہا نا بہت سی عورتیں ہیں، بہت سے آدمی، ان میں مسز تو ایک ہی ہے مسز بھی ہیں اور میری والدہ بھی ہیں. میری نانی مرحوم انہوں نے مجھے بہت کچھ زندگی میں سکھایا، اسی طرح سے اور بہت سے لوگ. تو اس لیے وہ وائف تو نو ڈاؤٹ ہیں ہی ہیں، لیکن یہ 3 عورتیں تو یہ میں آپ کو سامنے گنوا رہا ہوں، اس کے علاوہ بھی مثلا اور بھی میرے عزیز، میری بزرگ ہیں اور لوگ ہیں جن سے میں نے زندگی میں بڑی انسپریشنز لیں. تو یہ بھی بات ہوتی ہے کہ آپ مائنڈ کتنا اوپن رکھتے ہیں. میں کہوں گا میں اپنی بیٹیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، کیونکہ ریزن کیا ہے، نئی جنریشن ہے، نیا نالج ہے، نئی وگر ہے ان لوگوں کے اندر. تو میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں کہوں کہ بھئی میں تو تم سے بڑا ہوں تو خبردار تم نے مجھے کچھ گائیڈ کرنے کی کوشش کی. میں ان سے پوچھ رہا ہوتا ہوں، بیٹا یہ کیسے IT کا یہ پرابلم ہے، مجھے گائیڈ کرو تھوڑا سا. ان سے پوچھ رہا ہوتا ہوں آپ لوگوں نے اپنی یونیورسٹیز میں کیا نئی چیزیں پڑھی، مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہے ہو. آج کل جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جو نیا سوشل میڈیا کے اندر چیزیں آ رہی ہیں، مجھے اس کے بارے میں بتاؤ، چونکہ میں اتنا اپڈیٹڈ نہیں ہوں جتنا آپ لوگ ہیں. تو اگر اپنا مائنڈ اوپن رکھیں تو پھر وہی بات ہے کہ بہت سی عورتیں اور بہت سے آدمی ہوتے ہیں جو کہ آپ کو زندگی میں کامیابی سے ہمکنار کر رہے ہوتے ہیں، اور نو ڈاؤٹ وائف کا اس میں بڑا پرومیننٹ رول ہوتا ہے. یہ تو کہنا ہی تھا اب آپ نے. اچھا سر، اس میں اگر آپ کو موقع ملے کہ یونیورسٹیز کے کریکولم کو تھوڑا سا ری ایڈجسٹ کرنے کا، فار ایگزامپل، تو آپ اس میں کون سی ایک چیز ہے جو ایڈ کریں گے جس سے ہماری یوتھ پر بہت پازیٹیو امپیکٹ آئے گا؟ اگر میں بالکل اس کو کیٹیگوریکلی 2 لفظوں میں کہوں تو میں کہوں گا پریکٹیکل سائڈ. یعنی تھیوریٹیکل سائڈ تو ہے ہی ہے، اس میں پریکٹیکل سائڈ ایڈ کروں گا. بچوں کو موقع دوں گا کہ آپ لوگ فیلڈ میں جائیں، ان کو اسائنمنٹس جو دوں گا وہ ایسی دوں گا جو کہ پریکٹیکلی انٹریکٹ کریں. وہ اب جو ہمارا ایک اسٹوڈنٹ ہے، جو ایک فریش گریجویٹ ہے، جو وہ یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلتا ہے، تو میرے خیال میں اس کی بہت لمیٹڈ کنیکٹیوٹی ہوتی ہے پریکٹیکل چیزوں کے ساتھ. نو ڈاؤٹ اب اچھے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں، اس میں کچھ لوگ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے. تو میں یہی کرنا چاہوں گا کہ میں ان سے کہوں گا کہ میری جو اسائنمنٹس ہیں وہ بالکل پریکٹیکل ہیں. آپ نے فیلڈ میں جانا ہے، آپ نے جو آپ کے ریلیٹڈ پروفیشن ہے اس میں آپ نے جانا ہے، اور یہ چیز آپ نے لے کے آنی ہے، وہاں سے لرن کر کے آنی ہے، اور اس کی آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے. یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے. تو میں شاید اس کو اس طریقے سے لے کے چلنا چاہوں. صحیح. سر، انٹرپرسنل سکلز کا کتنا رول ہے کامیابی میں؟ میرے خیال میں تو 100% میں کہوں گا. کیونکہ دیکھیے وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ آپ کے اندر نالج کیا ہے، وہ تو ہم سیٹنگ دیٹ اسائڈ، لیکن اگر وہ کمیونیکیٹ ہی نہیں ہو رہا 2 لوگوں کے درمیان، 4 لوگوں کے درمیان، جب وہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، تو پھر سکسیس تو ہم بالکل یعنی اگر کوئی بات ہی نہ کرے، فرض کیجیے، اب میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں، اگر کوئی بات ہی نہ کرے، خاموشی سے بیٹھ جائے، تو کیسے ہم اس کے نالج کا، اس کی اسکل کا اندازہ لگائیں گے؟ اس کو کیسے ایویلویٹ کریں گے؟ نہیں کر سکتے. اس لیے انٹرپرسنل سکلز جو ہیں وہ تو لازمی ہیں، وہ تو پہلا ایک اسٹیپنگ سٹون ہے سکسیس کی طرف. تو لہٰذا اس کے بغیر تو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ کوئی بندہ کامیاب ہو جائے گا. سر، بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں کہ جی پاکستان میں کام کرنے کا فائدہ اس لیے نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں جس طرح کی فیڈ بیک بعض اوقات آ جاتی ہے، کویسچن آ جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر جو کارپوریٹ سائڈ ہے وہاں پر لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے، نیگیٹیوٹی بہت زیادہ ہے، لوگ جو ہیں وہ آگے نکلنے نہیں دیتے. ایسے جو خیالات رکھتے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہے؟ یقیناً دیکھیے دنیا میں ہر جگہ پہ کسی نہ کسی حد تک تو یہ چیز پائی جاتی ہے. مے بی یہاں ہمارے پاس کچھ طرح زیادہ ہو، یا اور بھی کئی ملکوں میں اس کے ایکویلنٹ ہو. یہ تو وہ دیکھیں ہرڈلز ہیں جو کہ ہم نے اس ہرڈل ریس سے گزرنا ہوتا ہے، ہر ایک نے گزرنا ہوتا ہے. لوگ ایسے بھی ہوں گے جو سپورٹ کریں گے، لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ٹانگ کھینچیں گے. تو اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ کرنا پڑتا ہے ٹیکنیکلی اور آپ کو اسکلز کے اندر، کمیونیکیشن کے اندر، کہ آپ اس ہرڈل ریس میں سے صحیح طریقے سے کامیابی سے گزریں. اور یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ حالات ہمیشہ بڑے موافق ہوں گے، ہمیشہ ایسے لوگ پائے جائیں گے ارد گرد. ان کو ہینڈل کرنا بھی ایک لیڈرشپ ہے.
اگر کوئی انوائے ہو جاتا ہے, اگر کسی کے اندر اتنی ایموشنل ٹالرنس نہیں ہے, ایموشنل انٹیلیجنس کی کمی ہے, وہ ان کو ہینڈل نہیں کر پاتا اور وہ کہیں جا کے فلیئر اپ ہو جاتا ہے, سرنڈر کر دیتا ہے, یا ایسا ایٹیٹیوڈ اختیار کر لیتا ہے کہ وہ ایک اچھا ٹیم پلیئر نہیں رہتا, تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوگا. تو ٹالرنس میرے خیال میں ایک جو یوتھ کے لیے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ ایموشنل انٹیلیجنس کو بلڈ کرنا ہے, جو کہ ایک لیڈرشپ کا اسینشیل پارٹ ہے. تو اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو بہتر کریں اور اپنے آپ کو کنٹرول کرنا سیکھیں. سیلف کنٹرول بہت ضروری ہے پروفیشنل لائف کے اندر. تو جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو پھر کوئی لیگ پولنگ کر رہا ہے, آپ کو پتہ ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میں نے اس کو کب اور کیسے ہینڈل کرنا ہے, تو پھر آپ اپنے آپ کو اس سینیریو سے بچا سکتے ہیں, آپ ہینڈل کر سکتے ہیں لوگوں کو, بلکہ بہت سے لوگوں کو آپ راہ راست پہ لا سکتے ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم جس انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں, جس کلچر میں کام کر رہے ہیں, ہم ان لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی پوری کوشش کریں. اور جتنے لوگ بھی اس میں سے ایک ریفارم ہو جائیں گے تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے لیے ایک کریڈٹ کی بات ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ریفارم کیا جو کہ نیگیٹو مائنڈ سیٹ رکھتے تھے, لیکن اب وہ ایک پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ آرگنائزیشن کا پارٹ ہے. اسی سے ایک ملتا جلتا پوائنٹ ہے کہ بعض اوقات یہ خیال ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ پراپر سپورٹ نہیں کر رہی, ہمارا ایکسٹرنل انوائرمنٹ اتنا موافق نہیں ہے کہ میں کامیاب ہو سکوں. تو ایسے میں ہم کیا کریں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے ان کی اگر پالیسیز میں کوئی کمی رہ بھی جائے, ہم پھر بھی اس میں کامیاب ہو جائیں؟ پہلا سوال تو میرا ان لوگوں سے بڑا نیچرل یہ بنتا ہے جو کہتے ہیں جی کہ گورنمنٹ کی پالیسیز کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو سکے. ان کے گرد اتنے سارے جو کامیاب لوگ ہیں, آخر وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ اس لیے یہ بات تو سوچ لینی چاہیے. اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ لائف تو ایک ہرڈل ریس ہے, چاہے وہ گورنمنٹ ہے, چاہے وہ ارد گرد کے لوگ ہیں, آرگنائزیشن کے لوگ ہیں, یقیناً ہرڈلز ہوں گی. ان ہرڈلز کو کراس کیسے کرنا ہے اور اس میں سے نکل کر کامیابی تک کیسے پہنچنا ہے, فنیشنگ لائن تک کیسے پہنچنا ہے, وہ اصل ٹرک ہے. تو جو لوگ یہ ٹرک آف دا ٹریڈ کو ایکسپلور کر لیتے ہیں تو پھر وہ کامیاب ہوتے ہیں. اس لیے گورنمنٹ کے مسائل کو, سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی پلاننگ کرنی چاہیے, اور پھر اس کے اندر سے نکلنے کے لیے, ان کنسٹرینٹس میں سے نکلنے کے لیے جو بھی بیسٹ اسٹریٹجی ہے وہ اپلائی کرتے ہوئے, یہی ایک وزڈم ہے, یہی ایک ٹیکنیک ہے, یہی ایک اسٹریٹجی ہے جو کہ اپنا کر کامیابی کی طرف جایا جا سکتا ہے. لہٰذا ان کو ذہن میں رکھیں. جو اپنی رسک مینجمنٹ کے لیے پلاننگ کریں تو اس کے اندر یہ سارا کچھ انکارپوریٹ کریں کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی آئے گا مسئلہ, لوگوں کی طرف سے بھی آئے گا, یہ بھی ہوگا, انسرٹینٹیز بھی ہیں. پاکستان کے اندر اور بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو کہ رسکس کو انکریز کرتے ہیں. جب یہ پلان کریں اپنی زندگی کو, چاہے وہ کوئی جاب ہے, چاہے وہ کوئی بزنس ہے, تو ہمیشہ ان سب چیزوں کو اپنے ساتھ رکھیں, تو تب آپ ایک اچھی پلاننگ کر رہے ہیں. اگر اپنے پلان میں یہ سب کچھ شامل نہیں ہے تو پھر وہ سارے سرپرائزز آئیں گے, اور جب سرپرائزز آئیں گے تو پھر کوئی کہیں گے یار مجھے تو پالیسیز مار گئیں, مجھے تو یہ چیز مار گئی, مجھے تو وہ چیز مار گئی. تو یہ فرق ہوتا ہے کہ جو لوگ سکسیزفل ہوتے ہیں اپنی پلاننگ کی وجہ سے ان میں, اور جو لوگ اس کو پلان نہیں کیا ہوتا جن لوگوں نے, وہ سکسیزفل نہیں ہوتے. تو بیسیکلی یہ ڈفرینس ہے دونوں. تو سر آپ اس نوشن سے ایگری کرتے ہیں کہ اف یو آر فیلڈ ان پلاننگ یو آر پلاننگ ٹو فیل؟ بالکل, فیلنگ ٹو پلان از پلاننگ ٹو فیل, اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے, میں اس پہ 100% ایگری کرتا ہوں. اور یہ ہے کہ سب ماسٹر پلانر تو اوپر بیٹھا ہے, اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہی ہمیں کہتا ہے کہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے پلان کرو. تو ہم ان کو اس کے مطابق اگر اپنے آپ کو پلان کریں اور آگے جب تک نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ کنسٹرکشن کے اندر, انڈسٹری کے اندر جب ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں تو اگر ایک پروجیکٹ 5 سال کا ہے تو ہماری ڈے وائز پلاننگ ہوئی ہوتی ہے کہ 5ویں سال کے اتنے دن کے اندر ہماری کیا کیا کام ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ پلان سے انسان تھوڑا ہٹتا بھی ہے, پھر اس کو ری پلان بھی کرتا ہے, لیکن ڈے 1 پر ایک اچھا پلان کرنا بہت ضروری ہے. اپنی زندگی کو بھی اسی طرح پلان کرنا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں 3 سال کے بعد, 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں, میں نے کون سی ڈائریکشن پکڑنی ہے کہ میں اس جگہ پہ پہنچ سکوں. اگر اس کے بیچ میں پھر کچھ مسئلے آئیں گے تو اس کا کنٹینجنسی پلان کیا ہے, فال بیک پلان کیا ہے, وہ سارا کچھ جب ہمارے ذہن میں کلیئر ہوتا ہے تو پھر ہم یوں سیدھا اپنی منزل تک پہنچتے ہیں. اور اگر ہم یہ چیز شروع سے ہی سامنے نہیں رکھیں گے اور ایک راستے پر چل پڑیں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے یا ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے, تو وہ ہمیں تو نہ اس منزل کا پتہ ہے نہ اس راستے کا پتہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں, تو کامیابی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہے. بالکل, یعنی کہ ہمیں جو اویلیبل ہماری کمپیٹنسیز ہیں, صلاحیتیں ہیں, انہیں بھرپور طریقے سے بروئے کار لانا چاہیے. وہ بھی پلان کا پارٹ ہوتا ہے کہ میرے اسٹرانگ ایریاز کون سے ہیں, میرے ویک ایریاز کون سے ہیں, تو ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنے ریسورسز کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی منزل کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی چاہت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ میں نے کرنا کیا ہے زندگی میں, میرا پیشن کیا ہے, وہ ساری چیزوں کو ایک اپنے باکسز کے اندر رکھیں
اپنی زندگی کا پورا پلان بنانے کے لیے جب یہ سب چیزیں آپ کے سامنے ٹیبل پر پڑی ہوں گی تو پھر آپ کوئی چیز اگر مس کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کو بھی بیچ میں شامل کریں گے اور پھر اپنی زندگی کا ایک ایسا کمپریہنسو پلان بنائیں گے کہ جس کے اندر مائنر چینجز تو کرنی پڑ سکتی ہیں لیکن کوئی میجر چینج نہیں کرنی پڑے گی. اچھا سر، اسی حوالے سے جو ایک کوٹیشن عام طور پہ آتی ہے سامنے کہ آپ کی پلاننگ میں جو 1 منٹ لگتا ہے وہ آپ کے ایگزیکیوشن میں 10 منٹ کو بچاتا ہے. از اٹ کریکٹ؟ ایبسلیوٹلی جی، بالکل بالکل صحیح بات ہے. آپ یہ دیکھیے نا، اگر میں پلان کر رہا ہوں، میں اس کی پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر میں نے کسی سٹی میں جانا ہے تو میں پلان کر رہا ہوں کہ میں نے وہاں جانا ہے، اور اگر میں وہ پلان ٹھیک نہیں کرتا اور میں غلط ڈائریکشن میں چل پڑتا ہوں تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ پھر مجھے کتنا لمبا چکر ہوگا وہاں پر پہنچنے کے لیے غلط راؤٹ سے. تو یہ بالکل زندگی میں ایسے ہی چلتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا سر، آپ نے یو ای ٹی سے ماشاءاللہ اپنی انجینئرنگ کمپلیٹ کی. آپ اس وقت کے جو گریجویٹس تھے ان میں اور آج کے جو گریجویٹس ہو رہے ہیں ان میں کیا فرق دیکھتے ہیں، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مزید امپروو کر سکتے ہیں خود کو؟ بڑا دلچسپ سوال ہے جی. وہ آپ نے مجھے یاد کرا دیا وہ زمانہ جب 1980s میں یو ای ٹی میں تھا اور پھر اس کے بعد گریجویشن کی وہاں سے. اور تو میں یہی فرق دیکھتا ہوں کہ جی اس زمانے میں جو تھے ہم لوگوں کے پاس بڑے لمیٹڈ ریسورسز تھے. ہمارے جو ٹیچرز تھے وہ ہمیں بہت گائیڈ کرتے تھے، پڑھاتے تھے، لیکن آج کے ایک اسٹوڈنٹ کے پاس بے تحاشا ریسورسز ہیں. اس کے پاس انٹرنیٹ کے تھرو اور نالج کی اتنی بیس ہے کہ جو کہ ہمارے زمانے میں نہیں تھی. تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو اویل کریں، اس چیز کو اویل کریں، اپنے نالج کو بڑھائیں. اور دوسری جو چیز جو میں نے ابھی کہی وہ یہ ہے کہ اپنی سافٹ سکلز کے اوپر بہت زیادہ کام کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے زندگی میں بہت انٹرویوز کیے، ان میں سے زیادہ تر انجینئرس کے تھے. اب اس کے اندر وہ یہی پرابلم تھا کہ جی مجھے نظر آ رہا ہوتا تھا کہ اس کے پاس جو ہے وہ نالج ہے لیکن لیڈرشپ سکلز نہیں ہے، کمیونیکیشن سکلز نہیں ہے. یہ میری ٹیم کو کیسے چلائے گا؟ مجھے اس کو ٹرین بھی میں کروں گا تو مجھے وہ اسپارک ہی نظر نہیں آتا. تو یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ سافٹ سکلز پہ کام کریں، اپنے نالج کو امپروو کریں، اس کو اپڈیٹ کریں، تو بہت جلدی انشاءاللہ ان کو ترقی ملے گی. پاکستان سے باہر آپ دیکھ لیجئے جو لوگ جاتے ہیں ان کے اندر ہمارے جو انجینئرز ہیں وہ عام طور پہ بہت ترقی نہیں کر پاتے. مینیجر لیول پہ کم لوگ میں نے دیکھے ہیں. ریزن یہ ہے کہ جو یورپ سے لوگ ہیں یا جو اور ایسی کنٹریز سے ہیں ان کی سکلز، کمیونیکیشن سکلز بڑی اچھی ہوتی ہیں. تو ان کو لوگ ایسے چاہیے ہوتے ہیں کہ جو کہ یہ سارا کام ان کا مینجمنٹ کا کام بھی کریں ساتھ میں، صرف ٹیکنیکل سکلز ریکوائرڈ نہیں ہوتی. تو اگر وہ یہ اپنی سکلز کو امپروو کریں گے تو پھر ان کو پاکستان سے باہر بھی جو جائے گا اس کے لیے وہاں بھی بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. تو اس لیے ان سکلز پہ کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. میں اپنے جو انجینئر بہن بھائی ہیں، بچے ہیں ہمارے، ان کو یہ پیغام دوں گا کہ وہ سارے کاموں سے بڑھ کر اپنی ٹیکنیکل سکلز کے بعد فوری طور پہ توجہ کریں اپنی سافٹ سکلز کے اوپر. اچھا سر، اس میں آپ چند ایک، جیسے آپ نے حوالہ دیا ٹوسٹ ماسٹر کا، تو آپ اس میں چند ایک اور پلیٹ فارمز بتا سکتے ہیں جہاں سے بچے جو ہیں وہ اپنی سافٹ سکلز کو پالش کر سکیں؟ اور پلیٹ فارمز بھی ہیں، کافی ساری اکیڈمیز ہیں جو کہ کروا رہی ہیں. اب میں کسی کا نام تو شاید اس وقت میرے ذہن میں نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ ایک تو پہلا بڑا آسان طریقہ ہے کہ ایک گروپ بنا لیں اپنا، 5 6 7 8 10 لوگوں کا ایک گروپ بنا لیں، آپس میں کمیونیکیٹ کریں، ایک دوسرے کو ٹاپکس دیں، ایک دوسرے کے اوپر رینڈم ٹاپکس پھینکیں. آپ نے اس کے اوپر 1 منٹ بات کرنی ہے، آپ نے اس کے اوپر 2 منٹ بات کرنی ہے، آپ نے اس میں انگلش میں بات کرنی ہے، آپ نے پھر اس کا اردو میں بات کرنی ہے، اور جس لینگویج میں بھی وہ چاہیں اسکل ڈیولپ کرنا. تو اس طریقے سے ایک دوسرے کو ہیلپ کریں گروم کرنے کے اندر. ایک تو یہ طریقہ ہو گیا. اس کے علاوہ ٹوسٹ ماسٹرز ہیں اور پلیٹ فارمز ہیں. جب وہ ڈٹرمن کر لیں گے نا تو ماشاءاللہ اتنے اسمارٹ بچے ہیں آج کل کے، جب وہ ڈٹرمن کر لیں گے تو پھر ان کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ ڈیفینیٹلی بیسٹ پلیٹ فارم اپنے لیے سلیکٹ کر لیں گے جہاں پر کہ وہ گروم کر سکتے ہیں. سر آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. اب ایک میسج جو ہماری آڈینس کے لیے کہ یہ جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہے ٹو انسپائر دا یوتھ تھرو سکسیس سٹوریز، تو آپ کے خیال میں یہ کیسا ہے؟ کیا اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے ہماری یوتھ کو کامیاب بنانے کے لیے؟ بالکل جی، میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. یوتھ اس وقت سکسیس کو کیسے دیکھتی ہے یہ ڈیفائن کرنا امپورٹنٹ ہے کہ سکسیس ہے کیا. سکسیس ایک چیز کو مت سمجھیں کہ جی یہ پیسہ میں نے اتنا کما لیا تو یہ سکسیس ہے، یا مجھے یہ پوزیشن مل گئی تو یہ سکسیس ہے. سکسیس ایک کمپلیٹ پیکیج ہے. اگر آپ زندگی میں مطمئن ہیں، آپ کے پاس مناسب فنڈز بھی ہیں، آپ کے پاس آپ کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، آپ کی فیملیز ہیں، لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لوگ آپ کو ڈس آنیسٹ نہیں سمجھتے،
تو پھر آپ سکسیزفل ہیں. آپ کی ہیلتھ اچھی ہے پھر آپ سکسیزفل ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی فیکٹر, بہت سارے فیکٹرز میں سے کوئی ایک فیکٹر بھی مسنگ ہے تو آپ سکسیزفل نہیں ہیں. تو سکسیز سٹوری میں آپ اس شخص کو دیکھیں کہ جو کہ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہے, ورنہ پھر زندگی میں آپ کے ایسے گیپس آئیں گے کہ جو آپ کسی سٹیج پہ جا کے سوچیں گے کہ میں نے صرف اتنی سی سکسیس حاصل کر لی لیکن اتنی سکسیس کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا. لہٰذا بالکل بہت زبردست پروگرام ہے, آپ یقیناً ہیٹس آف ٹو یو فار سچ اے گریٹ پروگرام. آپ یقیناً اس کو جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیاب کرے. اور سکسیس سٹوریز جو ہے وہ آپ کے لیے بھی میری یہ ریکویسٹ ہوگی, یوتھ سے بھی یہی میں کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو سامنے لے کر آئیں کہ جو واقعی میں صحیح معنوں میں سکسیس حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں. یہ میرا پیغام ہے آپ کے لیے اور یوتھ کے لیے. سر جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ سر. ہم اپنی آڈینس کی طرف سے, ویورز کی طرف سے اور سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم کی طرف سے آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا. بہت شکریہ سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.